مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ایک پروگرام پچھلے دنوں شروع کیا تھا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو شجرے کے بزرگان دین ہیں، یعنی اس شجرے میں جو بزرگ ہیں تمام، تو ان سب کا تعارف ان ایام میں کیا جائے جن ایام میں ان کے وصال ہوئے ہیں، جس ماہ مبارک میں۔ تو ہم نے 2 پروگرام کیے تھے۔ جماعت الاولیٰ کے اندر مولانا حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خلیفہ تھے، ان کا وصال تھا، اس کے لحاظ سے پروگرام کیا تھا، اور ایک ہم نے پچھلے مہینے کیا تھا عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ رجب المرجب کے مہینے میں الحمدللہ ہمارے شجرے کے اندر سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے جو بزرگان دین ہیں، ان میں 6 مشائخ کا وصال ہوا ہے۔ اس لحاظ سے ہم 6 کا تذکرہ اس ماہ مبارک میں وقتاً فوقتاً کریں گے، ان کے جو وصال کی تاریخ ہیں اس کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے 5 رجب المرجب جو آنے والی ہے، آج پہلی تاریخ ہے، دوسری شب ہے، اور 5 رجب کو جو ہے سلسلے عالیہ، قادریہ، رضویہ کے جو 7ویں شیخ طریقت ہیں، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم ابن خلیفہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 5 رجب 183 ہجری میں وصال ہوا۔ اس کے علاوہ جو اور بزرگان دین ہیں جن کا وصال ہوتا ہے، اس میں 13 رجب کو سلسلے کے 22ویں شیخ طریقت حضرت سید شیخ موسیٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کا وصال 763 ہجری میں ہوا۔ اور تیسرا جو بزرگ ہے اس کے اندر وہ ہیں جن کا وصال 15 رجب کو ہوا، سلسلے کے 6ٹھے امام طریقت ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 148 ہجری میں وصال ہوا۔ پھر 21 رجب مرجب کو 989 ہجری میں سلسلے کے 28ویں امام طریقت ہیں، شیخ طریقت ہیں، حضرت قاضی ضیاء الدین المعروف شیخ ضیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ پھر 27 رجب کو 2 بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے۔ 632 ہجری میں ہمارے سلسلے کے 19ویں شیخ طریقت ہیں حضرت سید ابو صالح عبداللہ نصر عماد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو 6ٹھے اس ماہ مبارک کے اندر وصال فرمانے والے ہمارے شیخ طریقت ہیں اس سلسلے میں، وہ ہیں 27 رجب کے 297 ہجری میں 11ویں امام طریقت حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا ہم وقت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کا ذکر آپ کے سامنے۔ تو آج کیونکہ ظاہر بات ہے کہ 5 رجب مرجب کو جو یوم وصال ہے حضرت سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا میں تعارف اختصار سے کراتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے جو 7ویں امام ہیں، طریقت ہیں، وہ ہیں سید امام موسیٰ کاظم جو آل رسول ہیں، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ 7 صفر المظفر 128 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور مشکل 55 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے کہ 5 رجب رجب، اور کہیں کہیں 25 بھی رجب آئی ہے آپ کے وصال کی تاریخ، لیکن 5 زیادہ معروف ہے۔ 183 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور بغداد میں وصال ہوا، اور بغداد کے علاقے کاظمین میں آپ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاءاللہ کافی اولادیں ہوئیں، اور تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کے 20 صاحبزادے اور 18 صاحبزادے ہوئے، کثیر الاولاد تھے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی رضا ہیں، جنہوں نے علم کمال حاصل کیا، اور وہ بھی ہمارے شیخ طریقت ہیں ہمارے سلسلے کا۔ انشاءاللہ جب ان کا وصال کا موقع آئے گا یقین بیان کریں گے۔ ان کا مزار شریف جو ہے علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ایران میں ہے۔ تو انشاءاللہ جب ان کا وصال آئے گا یقین اس کا بیان فرمائیں گے۔ تو یہ آپ کے خلیفہ بھی تھے حضرت علی رضا، اور آپ کی جانشین بھی تھے، اور پھر اس کے بعد یقین آگے سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شجرے کے اندر تمام بزرگوں کے لیے انہوں نے شجرے کے اندر اشعار بھی کہے ہیں، اور جو ایک شجرہ ان کا عربی میں ہے درود کا صیغے میں، اس میں بھی انہوں نے تمام بزرگوں کا نام لیا ہے۔ تو میں پہلے درود شریف کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ
وعلیہم وعلی المولا سید الامام موسیٰ بن جعفر بن کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس طریقے سے تمام بزرگوں اس طریقے سے حضور کے درود کے بعد ان کو شامل کیا ہے. پھر اردو میں جو آپ نے سزا لکھا ہے اس کا جو شعر ہے، صدق صادقات صدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. تو اسے 3 نام آئے ہیں اس کے اندر، ایک امام جعفر صادق کا ہے، ایک امام کاظم کا ہے، اور ان کے بیٹے رضا کا بھی ہے. تو 3 بزرگوں کے نام ایک ساتھ شامل کرنے کے بعد یہی شعر ہے اردو کے اندر. جبکہ فارسی میں فرماتے ہیں، شان حکمہ کان علمہ جان سلمہ السلام، موسیٰ کاظم جہاں نازم مرا امداد کو. تو یہ شجرے کے اس طریقے کے اشعار ہیں. اہل عراق آپ کو باب الحوائج قرار دیتے ہیں، جس کے معنی حاجتیں پورے ہونے کا دروازہ. یہ بڑی مشہور وہاں پر روایت چلی آ رہی ہے، چلا آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم کا جو مزار مبارک ہے، وہاں جب انسان جاتا ہے، مسلمان جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت آپ کے صدقے پیش کرتا ہے، تو اکثریت بتاتی ہے کہ اس کی حاجت پوری ہوئی. اس وجہ سے آپ حوائج باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہے عراق کے اندر. اگرچہ اور بھی بہت سارے مزارات ہیں، وہاں بھی سلسلہ ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو شہرت دیتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. امام جعفر صادق کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں، خود امام شافعی فرمانے بہت بڑے امام ہیں، شافعی مذہب کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک اجابت دعا کے لیے تریاق اعظم ہے. یعنی امام شافعی کی شخصیت بھی اس بات کو جانتی ہے کہ آپ کے مزار تو آل رسول ہے، کہ آپ کے مزار پر آ کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اور حاجت کو رد نہیں فرماتا. تو امام شافعی کا یہ قول ہے. خود آپ کے والد امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کے موتیوں میں سے ایک موتی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. آپ نے عموماً عباسی خلافت کا زمانہ پایا، اور عباسی خلفاء میں اکثر جو ہیں وہ یہ پائے گئے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کیا. وہ اہل بیت کے ساتھ کیا تو بغض رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو تکالیف بھی دیتے تھے، قید و بندی بھی رکھا. اکثر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کہ بنو عباس کے زمانے میں اکثر آل رسول نے قید و بند میں وقت گزارا ہے. کسی نہ کسی بہانے ان کو پکڑ کر قید میں ڈال دیتے. امام موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ کو بھی قید کیا گیا. اور ایک موقع پر اس نے ایک مکالمہ کیا امام موسیٰ کاظم سے، یعنی ابن جعفر سے. مکالمہ یہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ذریت آل رسول کہتے ہیں، حالانکہ آپ تو آل علی ہیں، تو آپ آل رسول اپنا آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ بہت سی بات ہے نا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میری امام حسین امام حسن میری اولاد ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے، اسے بحث کی ضرورت واقعی نہیں رہتی. لیکن جب بغض ہوتا ہے تو پھر اس بغض پر اس نے کہا کہ آپ تو آل علی ہیں، آپ تو علی کی اولاد ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں ہیں. تو آپ نے پھر ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور یہ سورہ نساء کی 85ویں آیت کریمہ ہے. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں. فرمایا آپ نے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا، اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملحق بذریت انبیاء فرمایا. ان کی اولاد، ان کی والدہ مادہ کی طرف سے ان کو کہا گیا. تو جب ان کو کہا گیا ہے تو ظاہر بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امام حسین امام حسن میری اولاد ہیں، تو ظاہر بات ختم ہو جاتی. تو آپ نے اس کو ٹھنڈا کیا، لیکن اس باوجود جو ہے اس نے آپ پر زیادتیں جاری رکھی. اور آخر میں ہوا یہ کہ آپ کو قید بند میں ایسا رکھا گیا بغداد کے اندر کہ آپ کو کھجوروں میں زہر ملا دیا گیا اور دے دیا گیا. آپ نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد فرمایا کہ میرا بدن پہلے دن اورنج رنگ کا ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر کالا ہو جائے گا. اس طرح سے فرمایا زہر کی وجہ سے. اب لوگوں سمجھ میں آیا نہیں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس نے زہر سے بسر کیا. جب زہر اثر کرتا ہے تو آدمی کا جسم جو ہے اورنج ہو جاتا ہے، بعد میں
سرخ ہو کے کالا ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس طرح زہر سے شہادت پائی، اور شہادت جو ہے اعلی رسول کا ایک خاص وطیرہ رہا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں شہید ہوں یا پھر ان کو قید و بند کے اندر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ان کو معذرہ زہر دے دیا جائے، قتل کر دیا جائے. بہرحال آپ کا اس طریقے سے وصال ہوتا ہے 5 رجب کو 55 سال کی عمر میں سن 183 ہجری کے اندر. آپ کے ظاہر بات ہے آپ اعلی رسول ہیں، اگرچہ آپ نے 55 سال کی عمر پائی، لیکن اپنے اجداد کا ہمیشہ نمونہ رہے، اور عبادت جو کثرت سے آپ لوگ کرتے رہے. آپ کی پوری نسل میں آپ دیکھیے گا، امام حسن سے لے کر امام حسین سے لے کر چاہے زین العابدین ہوں، چاہے پھر امام باقر ہوں، امام جعفر ہوں، ان سب کے اندر اگرچہ اعلی رسول ہیں، لیکن آپ جب بھی پڑھیں گے کتابوں کے اندر ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ انہوں نے کیے، حق ادا کیا ہے کہ باقی اعلی رسول. آپ کا ایک طویل واقعہ ہے لیکن میں اختصار سے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت شفیق بلخی جو خود بہت بڑے ایک اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے، وہ پہچانتے نہیں تھے. وہ ایک موقع پر حج گئے ہوئے تھے، حج پر گئے ہوئے تھے 149 ہجری کے اندر. حج کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا قادسیہ کے مقام پر، اور کیا دیکھا کہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے میں نے گمان یہ کیا کہ شاید یہ الگ راستے میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اسی کچھ مدد کریں. لگنے میں اچھا لگ رہا تھا، خوبصورت تھا، سب کچھ تھا. تو انہوں سے میں نے سوچا کہ میں اس کو جا کے منع کروں گا، یہ عمل نہ کروں، ان کے ذہن میں آیا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے قریب گیا، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا، انہوں نے ایک آیت پڑھی، اس طرز کا ترجمہ یہ ہے، اے شفیق، نام لیا، اے شفیق بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی جو ہے گناہ. میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی اللہ کا نہیں بہت بڑا ولی ہے کہ مجھے جانتے نہیں ہے، پہچانتے نہیں، اور میرا نام بھی بتا رہا ہے، اور دل میں بدگمانی آئی وہی بتا رہے ہیں. یعنی پھر میں نے سوچا کہ اس سے قریب جاؤں. جب میں قریب جانے لگا وہ چلنا شروع ہوئے، لیکن اتنی تیزی سے وہ چلے کہ میرے نظر سے غائب ہو گئے. میں پچھتاتا رہا. میں نے جب وہ مجھے ملیں گے تو میں اپنی اس بدگمانی کی، ان سے گناہ کی توبہ مانگوں کہ میں نے بدگمانی کی. فرماتے ہیں پھر وادی فضا ایک آئی راستے میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور بہت گریہ زاری کے ساتھ، بہت خوشی و خضوع کے ساتھ آنسو بہ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے سوچا کہ نماز فارغ ہو جائے تو میں اس سے اپنے اس جو بدگمانی ہے اسی میں ان سے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا. کہنا جیسے نے سلام پھیرا، اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا، انہوں نے پھر ایک آیت پڑھی اور فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، پھر ہدایت پر رہا. اب ان کی بدگمانی کے جو ذہن میں دعا تھی، یا بدگمانی کی جو ان کا ذہن خالی میں ان سے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، انہوں سے جواب دے دیا انہوں نے کہ اللہ بخشنے والا ہے جس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اگر وہ ہدایت پر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھے. کہتے ہیں پھر وہ مجھے چھوڑ کر آگے چلے گئے، پھر میرے نظر غائب ہو گئے، اور میں ان سے باقاعدہ معافی نہیں مانگ سکا. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک مینا کے مقام پر ہے. اب مینا میں پہنچ کے اور کسی کنویں کے قریب وہ وضو کر رہے ہیں. وضو کے بعد انہوں نے اسی کٹورے سے پانی نکالا، اور پانی کے اندر انہوں نے جو مٹی تھی وہ گھولی اور پی لی. اب میں پریشان کہ انہوں نے مٹی پی لی، لیکن پھر میں سمجھ گیا کہ شخص اتنا جانتا ہے، یقیناً اللہ کا بہت بڑا یہ ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. تو فرمایا کہ میں نے قریب گیا اور میں نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں پینے کے لیے. انہوں نے جب دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے پیالہ دے دیا. جب میں نے پیالہ پیا اور لیا ہاتھ میں اور میں نے پینا شروع کیا تو خوشبودار ستو تھا. وہ بظاہر میرے سامنے انہوں نے مٹی ہی ڈالی تھی اس کے اندر، لیکن میں سمجھ گیا یہ معاملہ اللہ رب العزت کا ان کے مابین جو ہے وہ ہے. تو میں نے وہ ستو پیا. ستو پینے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ میں ان کے قریب جاؤں اور ان سے کچھ بات کروں، پھر وہ غائب ہو گئے. تو میں نے کہا یقینی یہ ابدال میں سے ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کون. کہ پھر اس کے بعد آخر دفعہ ہمیں ملاقات ہوتی ہے حرم شریف کے اندر زمزم کنویں کے قریب، اور وہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ گریہ زاری کر اللہ کیا ہے، بہت گر رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں.
معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ اللہ کا اتنا بڑا نیک بندہ ہے، اور جس طریقے سے یہ معافی مانگ رہا ہے یقیناً یہ اللہ کے بہت قرب یافتہ ہے. یعنی میں نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، تب پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں، حضرت موسیٰ کاظم ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ. تب میں نے خیال کیا یقیناً یہ صفات تو یقیناً آل رسول کی خاص نہیں ہے کہ ہمیشہ عبادت گزار رہے ہیں خوشی خضوع کے ساتھ، اور لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ان کو دکھایا. تو یہ حضرت موسیٰ کاظم جعفر صادق ابن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صدق صادقات صادق الاسلام میں کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے. اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کے ان بزرگ کی جو ساتویں بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وسیلے سے، ان کی فضل برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام.